السلام علیکم۔ پروگرام اوپن مائک کے ساتھ محمد علی انجم ہنزہ علی آباد سے تعلق رکھنے والے ایک جوان نے اس وقت دنیا میں دھوم مچا رکھی ہے۔ کون کہتا ہے گلگت بلتستان کے نوجوانوں میں صلاحیت نہیں ہے؟ بس مواقع ملنے کی دیر ہے۔ اگر مواقع ملیں تو یہاں کے نوجوان پوری دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتے ہیں۔ گلگت بلتستان پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑوں میں رہنے والے یہ لوگ جفا کش بھی ہیں اور محنت پر بلیف بھی رکھتے ہیں۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے پاکستان کے نامور کوہ پیما جنہوں نے 14 بلند ترین چوٹیوں پر سبز ہلالی پرچم لہرا کر ریکارڈ قائم کیا ہے، جناب سرباز خان صاحب۔ سرباز بھائی، سب سے پہلے تو بہت مبارک ہو آپ کو۔ یہ اعزاز یقیناً بہت سارے کلائمبرز کا خواب تھا، کچھ کلائمبرز یہ خواب لے کر اللہ کو پیارے ہو گئے اور کچھ آج بھی تگودوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے یہ کارنامہ کر دکھایا۔ جب آپ نے کوہ پیمائی کا آغاز کیا تھا تو سوچا تھا کہ 14 بلند ترین چوٹیوں تک رسائی ہوگی؟ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ یہ مشکل مشن کمپلیٹ کرنے کے لیے مجھے کافی محنت کرنی پڑی، لیکن الحمدللہ آج اگر میں دیکھتا ہوں اپنی پاسٹ کو، جو میں نے محنت کی ہے، جہاں سے میں نے سٹارٹ کی ایز اے کچن بوائے اور اس طرح مراحل طے کرتے ہوئے ایز اے کلائمبر میں نے سٹارٹ کی 2016-17 میں، اور 8 سال کے بعد یہ جو میرا مشن ہے، مشن سمٹ 14، یہ آخری تک پہنچ گیا۔ اور اچھا، یہ آج میری معلومات میں آپ نے اضافہ کر دیا کہ آپ نے بطور کچن بوائے آغاز کیا تھا۔ دیکھیں، ایز اے پورٹر، اگر دیکھا جائے تو ایز اے پورٹر میں فرسٹ ٹائم میں 2004 میں جب K2 کی 50 سالہ تقریبات تھی، تو اس وقت میں 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اچھا، میرے داڑھی مونچھے بھی نہیں آئی تھی اس وقت، 15 سال کا تھا میں ایز اے پورٹر گیا، اور پھر نیکسٹ ایئر سے میں ایز اے کچن بوائے میں نے ساتھ ساتھ میں پڑھتا بھی رہا گریجویشن تک، اور میں نے 6-7 سال میں ایز اے کچن بوائے اور ایز اے کچن کرو میں نے کام کی۔ صحیح، ایک چھوٹا بچہ یقیناً جب آپ نے آغاز کیا تھا بطور رپورٹر تو آپ بہت چھوٹے تھے، اور آپ کافی پرانی بات کر رہے ہیں جب K2 کی سلور جبلی منائی جا رہی تھی، گولڈن جبلی منائی جا رہی تھی، معذرت چاہوں گا۔ سہانے خواب تھے، اور اس زمانے کے خواب بڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ایک اچھی نوکری ہو، شادی ہو جائے اور گھر بس جائے، لیکن آپ کے خواب بڑے مختلف تھے۔ تو ان خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے محنت تو کی ہے، گھر والوں نے بھی ساتھ دیا؟ نہیں، الحمدللہ، کیونکہ دیکھیں اگر 2004 سے یہاں تک 2024 کی بات کی جائے تو ٹوریزم جو ہے اس میں بہت اپ اینڈ ڈاؤنس آئے ہیں، تو مجھے کبھی بھی میرے گھر والوں نے یہ نہیں کہا۔ ہاں، درمیان میں جب بہت زیادہ ڈاؤن گئے، ایون ہم 2-3 سال تک ہمیں گروپ نہیں ملا، تو انہوں نے کہا کہ سر کیا کر رہے ہو آپ، چھوڑو، کوئی گورنمنٹ کا جاب کرو، پولیس میں جاؤ، فوج میں جاؤ، اس سے ٹھیک کوئی دوسرا کام کرو۔ بٹ الحمدللہ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے کچھ کرنا ہے یا میں نے اپنا نام بنانا ہے تو اسی فیلڈ میں بنانا ہے، تو میں اپنے فیلڈ کے ساتھ بہت مخلص۔ بالکل آپ مخلص ہیں، تبھی تو آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام دیا ہے جس مقام کے لیے بہت سارے لوگ بڑے خواب دیکھ رہے ہیں، ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، ہنزہ سے آپ کا تعلق ہے، اور ہنزہ اور سکردو کی اگر بات کی جائے تو دونوں پہاڑی علاقے ہیں، ہم پہاڑوں میں رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پیکس پر تو ہم منہ ہاتھ دھونے بھی چلے جاتے ہیں، لیکن اس طرح کی بڑی پیکس پہ جانا یقیناً مشکل کام ہے۔ فائنینشیل ایشوز بہت آڑے آ جاتے ہیں یقیناً آپ کے کیریئر کے بیچ میں۔ آپ نے چونکہ ایک انڈیپینڈنٹ پورٹر کے طور پر کام کا آغاز کیا تھا، آج ایک نامی گرامی کلائمبر آپ ہیں، تو کبھی ایسا لگا کہ یار فائنینشیل پرابلم کی وجہ سے میں یہ کوئٹ کر جاؤں؟ شروع میں جب میں نے سٹارٹ کی کلائمبنگ 2016 میں نے پہلے دفعہ K2 ٹرائی کی، جس میں اس وقت میرے پاس نہ کوئی خاص ایکوپمنٹ تھی، نہ مجھے ایکوپمنٹ کے بارے میں پتہ تھا، نہ مجھے اس کا یوسیج کا پتہ تھا کہ کس طرح ایکوپمنٹ یوز کرتی ہے، اور مجھے کرمپون پہننا میں تھوڑا بھی دشواری ہوتی تھی اور کس طرح۔ لیکن میرے ساتھ ایک نیپال کا ایک بہت نامی گرامی، شاید آپ ملے بھی ہے، ونٹر کلائمبر میگما جی۔ بالکل بالکل۔ میگما جی نے مجھے اس طرح راغب کیا اس سائٹ سے نا، جہاں پہ میں کچن کا کام کرتا تھا یا گائیڈنگ کرتا، بعد میں 2013-14 کے بعد میں گائیڈنگ کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ سرباز آپ، جب میں اس کے ساتھ ملا 2014 میں K2 پہ، اس نے کہا کہ سرباز آپ اس کو چھوڑ کے آپ کلائمبنگ کی طرف آؤ، آپ کا باڈی اچھا ہے، آپ اچھے کلائمبر بن سکتے ہیں، آپ میں وہ سکت ہے، وہ طاقت ہے۔ تو اس نے مجھے اس طرف شفٹ کیا، لیکن میرا پلان تھا 2010 سے ہی، پر بہتر پتہ ہے آپ کو پاکستان میں ان چیزوں کی بہت کمی ہے، لائک سکول، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو کہ آپ کو ٹرین کرے۔ بٹ یس، میگما جی جو میرا پہلی انسپریشن کون تھے؟ میگما جی بھی تھے آپ؟ نہیں، انسپریشن کی بات کریں تو ہنزہ کی، اسکردو کی، سات پارہ کی، یا ہوشے کی، ایون گلگت بلتستان کی ایک تاریخ رہی ہے کلائمبنگ میں۔ اگر دیکھا جائے تو 1953 اور 54 میں ہنزہ سے، حسن آباد سے امیر مہدی کی بات کریں، بالکل بالکل، اس کے بعد پھر جب ہم نے ہوش سنبھالا، نذیر صاحب کیونکہ میرے گاؤں کے ہیں، علی آباد کے،
لیکن بعد میں مائگریٹ ہوئے اندر، اور اشرف امان علی آباد کے ہیں. بڑے تو نام یہ ہیں. جو بڑے بڑے نام ہیں، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا یا اس طرح ہم نہیں سنتے تھے، ہم اپنے جو آبا و اجداد ہے یا ہمارے سینئرس ان سے سنتے تھے کہ نذیر صابر نے ایوریسٹ کلائم کی، یا اس سے پہلے 70s میں اس نے K2 کلائم کی، اشرف صاحب نے K2 کلائم کیا، رجب شاہ، مہربان شاہ، جو بہت نامی گرامی کلائمبرز تھے. وہ پہلے کی بات کر رہا ہوں، جو اپنا حسن سات پارہ یا محمد علی سات پارہ مرحوم جو میرے استاد بھی تھے، جو علی رضا تھا ان کے اس کا تھا، چاچا علی رضا صاحب. چاچا علی رضا تو کیا انسان تھا. تو چاچا علی رضا کو میں یعنی اپنا مینٹور سمجھتا ہوں. جب بھی میں اس فیلڈ میں آیا ہوں 2006-7 سے میں چاچا رضا کو جانتا ہوں. میری اچھی دوستی، یعنی وہ حالانکہ وہ میرا ڈبل ایج کا تھا، لیکن لیکن وہ جوانوں کی طرح رہتے، لیکن میرے ساتھ بہت اس کے اچھے وہ تھے، ٹرمز تھے. تو الحمدللہ یہی ہمارے لیجنڈس ہیں، ان کے بارے میں سنا. اور بعد میں 2010-11 کے بعد سوشل میڈیا بھی تیز ہوئی اور ہم یہ چیزیں دیکھتے رہے ہیں، تو اس فیلڈ میں آ گئے. اچھا، ویسے ایک سوال ہے جو عموماً مجھے تنگ کرتا ہے کہ یار بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چھوٹا سا کارنامہ کرتے ہیں تو ان کی جانب سے بڑے مطالبات آتے ہیں، اور ان میں سے ایک مطالبہ روزگار کا بھی ہوتا ہے. میں نے سرباز خان کو کبھی کہیں ہاتھ پھیلاتے نہیں دیکھا. دیکھیں ہانیسٹلی آپ کو میں کافی عرصے سے جانتا ہوں، نہ آپ نے اپنے حوالے سے کوئی مطالبہ کیا، خاموشی سے آپ کام کرتے رہے. اور آج آپ کی خاموشی جو ہے چیخ چیخ کر کے رہی ہے کہ سرباز خان ایک کامیاب کلائمبر ہے. اس عرصے میں کبھی کسی سے توقع نہیں رکھی آپ نے، اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ کبھی بھی انسان سے توقع نہ رکھیں، انسان سے کوئی توقع نہ رکھیں، اوپر والے پہ چھوڑیں. آپ اپنے کام کے ساتھ سنسیئر رہیں. آپ جو آپ کو جاب دیتا ہے، لائک میں ATP میں رہا، اشرف صاحب، نذیر صاحب، اپنا اشرف امان کی کمپنی میں ان کی کمپنی میں اپنا کمپنی سمجھ کے، اپنا گھر کا کام سمجھ کے میں نے کر لی، اور انہوں نے بھی مجھے عزت دی. اور جو بھی کام ہو، وہ بوٹم ٹو جو بھی کام ہو، آپ اگر اپنے کام کو رسپیکٹ دیتے ہیں نا، وہ کام پھر آپ کو رسپیکٹ دینا سٹارٹ کرتا ہے. تو یہ صحیح ہوا میرے ساتھ، الحمدللہ. نہ میں نے آج تک کسی کے خلاف نہیں بالکل نہیں سنا، بالکل نہیں سنا. میں سمجھتا ہوں کہ یار جب آپ کے پاس وہ قابلیت ہے، ٹھیک ہے ٹائم لگ گیا مجھے، 21 سال لگے. 21 سال چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ ابھی بھی آپ 21 کے ہی لگتے ہیں. 30 میں ہوں. لگتا ہے اللہ نے جب میں اپنا دیکھتا ہوں پاس، تو اتنا عنایت کی ہے. اور جب آپ نے باہر بھی ذکر کیا کہ جب آپ جتنا اوپر جائیں گے نا، تو نیچر کے ساتھ آپ کا ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے. ویسے اسی سوال کی طرف میں آپ کو معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ہم نے دنیا کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے، اور آپ نے دنیا کو بصیرت کی آنکھ سے دیکھا ہے. یعنی کہ آپ دنیا کی بلند ترین چوٹی پر چڑھ کر بھی آپ نے دنیا کو دیکھا ہے. دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی، تیسری، پھر اب 14 نمبر پر جو چوٹی ہے. دنیا کیسی لگتی ہے اوپر سے؟ دنیا اگر بات کی جائے تو اس کے پیچھے بہت ایفرٹ ہوتی ہے. جب آپ لائک K2 کو آپ مثال لے لیں، آپ K2 پر سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے گھر سے وہ ایکٹیویٹی سٹارٹ کرتے ہیں، آپ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور جا کے 2 مہینے بعد آپ کو ایک سکسیس ملتی ہے. تو آپ صرف یہ سکسیس ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کی روح، ہم بیان نہیں کر سکتے یہ چیز. یہ کنیکشن ہی روح کا ہے جی. میرے خیال میں یہ واقعی میں ہے، کیونکہ نیچر میں آپ جب بیٹھتے ہیں، کئی بار میں ہائی کیمپس میں بالکل کوئی بھی نہیں، ٹینٹ اور مجھے اتنا سکون ہوتا ہے. اور کیا بات. دیکھیں نیچر میں اگر آپ رہنا سیکھ لیں، ایک نیچر کی میوزک لائک K2 میں آپ جب شور سنتے ہوں گے تو وہ شور آپ کو کتنا سکون دیتا ہوگا. بالکل، شہروں کا شور یس آپ کو بے چین کر دیتا ہے. اسی طرح آپ کسی ندی نالے کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ شور آپ کو ایک طرح سے فطرت کے رنگوں میں مدہوش کرا دیتا ہے. لیکن دوسرا شور آپ کو تنگ کر دیتا ہے. بالکل یہی بات ہے. جب آپ ہائی پہ جاتے ہیں اور آپ کا جو ہوا کا چلنا، ہوا کے جو سنسناہٹ ہے نا، آپ کی روح کو کیا کہتے ہیں، اس کو اٹھا دیتا ہے اور آپ کو بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ کر دیتا ہے. یعنی ہر انسان، بہت اچھی بات کی، بلندی پہ جانے کے بعد انسان متکبر یا غرور کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اسے سمجھ آتی ہے بھائی دنیا بہت بڑی ہے اور اس دنیا میں میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو. کیونکہ پہاڑ یہی سکھاتا ہے میرے خیال میں. بہت اچھا، میرے حساب سے تو یہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں جب آپ تکبر محسوس کریں، غرور محسوس کریں تو بلندی پہ چڑھ جائیں تاکہ آپ کو دوسری چیزیں بھی نظر آئے نا کہ آپ کہاں پر ہیں، کہاں کھڑے ہیں. بہت اچھے. اچھا سرباز بھائی، کبھی محبت ہوئی کسی سے پہاڑوں کے علاوہ؟ پہاڑوں سے تو آپ کو محبت ہے. مجھے انسانوں سے بڑی محبت ہے. آپ کس محبت کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، جو آپ سمجھے اسی محبت کی بات کر رہا ہوں. اگر دیکھا جائے تو محبت ہر ایک سے ہو سکتا ہے. وہ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، آپ کا یا انسان ہو سکتا ہے. ہاں دوسرے معنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی ہو جاتا ہے. نہیں، محبت تو سرباز بھائی ایک بے غرض رشتہ ہے نا. دیکھیں
ایک بچہ جب نیا نیا پیدا ہوتا ہے، بچہ روتا ہے، ماں اسے سینے سے لگا لیتی، ماں کو انجام کا پتہ ہی نہیں ہے کل کہ یہ بچہ میرے کام آئے گا نہیں آئے گا، مجھے گھر سے نکال دے گا، مجھے سر آنکھوں پر بٹھائے گا، کچھ نہیں پتہ نا. جہاں غرض آ جائے وہاں پھر محبت تو نہ ہوئی. کیا خیال ہے؟ تو بے غرض محبت کسی سے ہوئی ہے. میرے خیال میں ناکامی ہوئی عشق میں، تبھی آپ پھر کسی اور فیلڈ میں نکل گئے. نہیں الحمدللہ میں ناکامی جس سے میں نے محبت کی اس سے میں نے شادی کی. اچھا. تو میری وائف ہی، اگر اس معنی میں دیکھا جائے تو میری وائف ہی میری پہلی محبت. میری محبت آپ کہہ سکتے ہیں. جو مطلب آپ بھی، وہ فراز کا ایک شعر تھا، ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز. نہیں الحمدللہ ایک ہی شخص کو محبوب بنا رکھا ہے. انجم بھائی اگر دیکھا جائے نا، میں نے جو نہیں مانگا ہے نا اوپر والے سے، پتہ نہیں وہ بھی مجھے ملا. واہ واہ واہ. نہیں میں حقیقت میں بالکل وہی ہے، یہ جتنا مانگا ہے نا پتہ نہیں اس سے مجھے ڈبل ملی ہے. نہیں، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کسی کیفیت کا ذکر کیا تھا کہ آپ جب بلندی پہ چڑھتے ہیں تو کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن ایک احساس ضرور ہے کہ کوئی میرے ساتھ ہے، اوپر والے کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن ہے. اور اوپر آپ غرض کے بغیر، لالچ کے بغیر مانگتے ہیں اوپر والے سے، تو پھر پتہ کر دیتا ہے آپ. نہیں واقعی میں میں نے جو نہیں مانگا نا وہ بھی ملا مجھے الحمدللہ. صحیح. اس پروردگار کا. آپ سرباز بھائی خیر سے آپ پاکستان کے پہلے کلائمبر ہیں جنہوں نے 14 بلند ترین چوٹیاں سر کی. اگلی خواہش کیا ہے؟ میری خواہش تب بھی وہی تھی کہ میں کچھ کروں، کیونکہ میں نے جب میں کچن بوائے یا میں کچن کرو یا میں بیس کیمپ میں تھا، میں نے بہت سارے لوگوں کو جو کلائمبر تھے ان میں کچھ چیزیں دیکھی، لائک ان کے پاس ٹریننگ کا نہ ہونا، ایکوپمنٹ کا نہ ہونا، اور باہر کے لوگوں سے یا فارنر سے جو ان کے کلائنٹس تھے ان سے سننا. تو اس سے میرا یہی چیز تھی جو مجھے اس فیلڈ کی طرف لے کے آئی، کلائمبنگ کی طرف. اور انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے میرا اگلا جو میرا مشنز ہوں گے، میں اپنے کلائمبنگ کمیونٹی کے لیے ایک اچھا ادارہ بناؤں گا. ان کو نیپال، جس طرح نیپال میں ابھی ہمارے پاس ایک بھی انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ گائیڈ نہیں ہے، جو کہ ہمارے پاس ہونے چاہیے. ہمارے پاس 8,000 میٹر سے بلند 5 پیکس، اہم پیکس ہمارے پاس ہے. 6,000 اور 7,000 کے 100+ ہمارے پیکس ہے. 4,000 اور 5,000 میٹر کے پیکس تو انگنت ہے، ہم ان کا نام بھی ہم نہیں لے سکتے. تو ہمارے یہاں پہ خاص کر کے بلوچستان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پڑھے لکھے لڑکے بھی اس فیلڈ میں آئیں اور اپنا ایک اچھا اس میں اپنا امیج بنائیں اور اپنا سورس آف انکم اس یہیں سے جنریٹ کریں. اور کیونکہ ہمارے پاس صرف کلائمبنگ ہی نہیں بلکہ سنو بورڈنگ، اسکینگ، اس طرح کے بہت سارے مواقع ہیں. ونٹر سپورٹس ہے. اس سے ہم اپنے پورے 50 سے 60% ہمارے جو آبادی ہے اس کو ہم اس کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا سرباز بھائی، ایک سوال، چونکہ آپ سے بڑے انٹرویوز میں نے کیے ہیں اور آپ کو میں قریب سے جانتا ہوں، آپ ایک اچھے انسان ہیں ایک اچھے کلائمبر کے ساتھ ساتھ، لیکن کچھ سوالات ہیں جو ہمارے دوست پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے، جو آپ کو چاہتے ہیں. آپ کبھی ان سے ملے بھی نہیں ہوں گے لیکن ایک محبت ان کی بھی بیلوس ہے آپ کے ساتھ. پہلی خبر اس کامیابی کی کس کو دی آپ نے؟ وائف کو دی. خوشی کا اظہار کیا بھابھی نے؟ ہاں اس وقت اصل میں میرا ایک کزن، میرا قریبی کزن بچپن کا کامران، میرا بہت اچھا دوست بھی ہے، کزن بھی ہے، اس کی شادی تھی 5 تاریخ کو اور 4 تاریخ کو میں کلائم کر رہا تھا. تو سارے میرے فیملی والے، میرے دوست سارے اس کے گھر پہ تھے، اور اس کا گھر اور میرا گھر کے درمیان میں ایک ہی وال ہے. یعنی کہ خوشی دور نہیں ہوگی. یس. تو جب میرے خبر سنی تو کامران کے گھر سے سارے لوگ، میرے والد صاحب کیونکہ تھوڑا بیمار تھے تو اس کو مبارکبادی دینے میرے گھر پہ. واہ. تو کمائی آئی ہوگی والد صاحب میں پھر؟ ہاں لازمی بات ہے، کیونکہ انہوں نے بھی بہت محنت کی ہے. ایز اے کارپینٹر رہا ہے والد صاحب، بہت محنت کر کے ہمیں یہاں تک پڑھایا ہے. جو بھی اس سے ہو سکتا تھا اس نے ہمارے لیے بہت وہ کیے. تو اس کا بیٹا، ہاں اس کے آنکھوں کے سامنے پلا بڑا اور پاکستان کے فرسٹ، بالکل بڑا اعزاز ہے. بڑا اعزاز ہے کے لیے بھی، ماں باپ کے لیے خاص کر الحمدللہ کہ وہ دونوں حیات تھے میرے والدین. ان کی زندگی میں میں نے یہ اتنی بڑی خوشی آپ نے دی. یقیناً آپ بڑے خوش نصیب ہیں. اور ساتھ ساتھ ایک یقیناً دل میں خواہش رہی ہوگی کاش یہ خبر میں اسے سنا سکتا. وہ کون سی خواہش ادھوری آپ کی رہ گئی؟ خبر، جی مطلب آپ کی کامیابی کی خبر آپ نے جس طرح والدین کو دی، بھابھی کو دی، اسی طرح کوئی ایک شخص ایسا رہ گیا یار کاش اس کو میں خبر دے پاتا. میرے خیال میں ساروں کو میرے خبر نہیں، آپ کے جو دوست ہیں گلستان میں، بھائی مراد ستپارہ تھا. ہاں بالکل محمد علی رضا بھائی، ان کو میرا بہت دلی قریب تھا وہ. یعنی میرا علی بھائی کے ساتھ بھی بہت اچھی رشتہ تھی. وہ مجھے
اے چھوکرے چھوٹے یہ کہہ کے بلاتا تھا. لیکن علی رضا کے ساتھ پتہ نہیں میرا بہت اچھا رشتہ تھا. مطلب یہ خواہش رہ گئی کاش میں یہ خبر دیتا میں. وہ بڑے خوش ہوتے کیونکہ وہ ہمیشہ بھی میرا سائڈ لیتے تھے. کئی جگہ پہ کوئی نہیں آپ کی غیر موجودگی بھی آج چاچا مرحوم ہو گئے, اللہ انہیں گھڑی کی رحمت کرے, وہ ذکر کرتے رہتے تھے آپ کا ان تقریبات میں بھی اور مختلف مواقع میں جب ہم ملتے تھے. خیر ان کے بولنے کا اسٹائل بڑا ڈفرینٹ تھا اور وہ سیریس بات بھی سیریس انداز سے نہیں کرتے, وہ ہنس کے کرتے ہنس کے کرتے. وہی اس کی جوانی کا راز تھا بالکل. اگر دیکھا جائے نا, جب علی رضا بھائی کی ڈیتھ ہوئی میں تھا مکالو پہ, مکالو سمٹ پوچھ پہ جا رہا تھا, اس دن اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. مجھے بتایا نہیں گیا, جب میں سمٹ کر کے نیچے آیا تو میں نے اس کی خبر پڑھی اور مجھے سخت صدمہ ہوا. علی رضا آج ہوتے تو واقعی میں ادھر رونق لگ جاتی, کیونکہ یہ ان ساروں کے ساتھ علی بھائی ہو گیا, مراد بھائی ہو گیا, شریف بھائی ہو گیا, سب کے ساتھ الحمدللہ میرا بہت اچھا رشتہ. انہوں نے مجھے اچھا رسپیکٹ دیا ہے ایز اے کلائمبر. حالانکہ میں ان سے کافی جونیئر بھی تھا اپنا علی بھائی سے یا ان سے, لیکن سب نے مجھے بہت اچھا رسپیکٹ دیا ہے. اور بالکل نہیں آپ خود بھی سب کو اچھے لگتے ہیں, پیارے لگتے ہیں. ایک اچھا انسان جو ہے اچھے لوگوں کے گرد ہی رہتا ہے اور اچھے لوگ اسے یاد بھی کرتے ہیں, اور اچھے لوگوں سے ہی یہی سیکھا جاتا ہے. آپ جس مسکن میں رہیں گے تو نہیں, الحمدللہ سب نے مجھے بہت ہے. چلیں آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں. وقت آپ کا بہت قیمتی ہے اور آج کردو کی ٹوپی آپ نے پہنی ہے, بلتی ٹوپی پہنی ہے, بڑے اچھے لگ رہے ہیں. میرے نانیال میری والدہ بھی یہاں پھلغواڑی سے ہے, ماشاء اللہ ڈبل رشتہ ہے. ماشاء اللہ. پھر تو آپ بلتی بھی ہیں, آدھے بلتی ہیں آدھے آپ ہنزائی ہیں. چلیں جی, یہ ٹوپی آپ پہن کے رکھیے گا, اچھی لگتی ہے آپ پہ انشاءاللہ. اور آخری سوال جاتے جاتے, سرفراز بھی آپ سے بہت اچھے ماحول میں بات ہو رہی ہے, کوئی گلہ یقیناً آپ کو ہوگا, حکمرانوں سے ہوگا, حکومتوں سے ہوگا؟ نہیں, میں نے سمجھا, اب میں پہلے گلہ کرتا تھا جب میں شروع میں اس فیلڈ میں آیا تھا. اب میں نے گلہ چھوڑ دیا, اب میں خود کروں گا. واہ واہ واہ. میں خود کروں گا جو بھی کرنا ہے. اگر آج مراد ساتپارہ کی جو انشورنس کی بات ہو رہی تھی, الحمدللہ 2 سال لگ گئے, لیکن آج مراد ساتپارہ ہم میں نہیں رہے, لیکن اس کا جو 20 لاکھ 2 ملین کا جو انشورڈ تھا, میں خود دے کے بابی کو دے کے آیا. یہ سب سے بڑی کامیابی. باقی مجھے کچھ نہیں چاہیے الحمدللہ. ابھی آپ کے آرام کے دن آ گئے ہیں. آرام, لیکن ابھی میرا بہت بڑا میرے کاندھوں کے اوپر ابھی وہ ہے کہ میں اپنی کلائمبنگ کمیونٹی کو کیسے آگے لے کے جاؤں, کیسے IFMGA گائیڈ تک رسائی دے دوں. یہ میرے لیے بہت بڑی چیلنج ہے. باقی کلائمبنگ تو ہو گئی, یہ بھی میرے اوپر ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے کہ 14 مشن مجھ سے اچھے کلائمبرز تھے, آپ بہتر جانتے بھی ہیں, بالکل, تو اگر مجھے چنا ہے تو کچھ تو ہے. بالکل, کسی خاص کام کے لیے آپ کو چنا ہے. نہیں, وہ تو لازمی بات ہے. اگر اللہ آپ کو زمین پہ بھیجتا ہے تو کسی مقصد کے لیے بھیجتا ہے. اگر آپ کو یہ کامیابی بھی دیتا ہے, آپ کو نوازتا بھی ہے, تو آپ کا ڈبل امتحان بھی لیتا ہے کبھی کبھار. بہت اچھا سر. ان تمام 14 پیکس میں سے 12ویں میں بات کر رہا تھا, پیکس کی جو سائنس ہے بڑی عجیب ہے. دیکھیں 5 تو یہاں پر ہیں, میں اسی بات کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. ہم پنجتن پاک کے غلام ہیں, خادم ہیں. 5 پیکس تو اسی خطے میں واقع ہیں. اس کے بعد پھر 14 کا ہندسہ ہے. یہ ہندسہ جب آپ نے 5 اور 12 کے ہندسے کو عبور کر لیا ہے تو آپ 1 کے قریب ہو جاتے ہیں, یعنی کہ رب تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں. اور آپ اندر سے صوفی بھی ہیں, میں جانتا ہوں. ان تمام پیکس میں سب سے مشکل پیک کون سی لگی آپ کو؟ آف کورس ننگا پروت. ننگا پروت مشکل ہے. ننگا پروت کیونکہ میرا پہلا 8000 بھی تھا, 8000 بھی تھا, اور آٹم کی دنیا کی پہلی آٹم اسینٹ بھی تھی. تو مجھے ننگا پروت نے بہت ٹف ٹائم دیا. سب سے آسان کون سی؟ آسان کی بات کریں تو اپنا گشپ روم 2. اچھا, وہ سب سے آسان جو نائلہ کے ساتھ ہم نے کلائم کیا تھا. ٹھیک. اب آپ رضا تھے ہمارے. ہاں بالکل, اسی لیے آسان لگے آپ کو چاچا صاحب کی وجہ سے. کیونکہ واقعی میں پتہ ہے جب ہمیں تھکاوٹ ہوتی تھی نا, چاچا نے وہ سمیٹ کے نزدیک ہمیں ہنسایا. چٹکلا مارتے تھے. ہاں, کچھ بھی بولتے تھے, کچھ بھی بولتے تھے وہ. بالکل صحیح. سر بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیوں سے ہمکنار کرے اور یوں ہی آپ ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں. آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہے جی پاکستان کے نامور کلائمبر اور 14 بلند ترین چوٹیوں کو سر کرنے والے واحد پاکستانی کوہ پیما جناب سرفراز خان صاحب. انہوں نے جاتے جاتے بہت اچھی بات کی ہے کہ امیدیں کسی سے وابستہ نہ رکھیں, امیدیں صرف اور صرف رب تعالیٰ سے وابستہ رکھیں, اپنے اوپر یقین رکھیں. جب آپ اپنے اوپر یقین رکھتے ہیں اور اوپر والے پہ بھروسہ رکھتے ہیں تو کامیابیاں آپ کا مقدر ہوا کرتی ہیں. محمد علی انجم کو, یاور کربلائی کو اور عنایت انو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.